بندہ ناچیز مفتی محمد الیاس کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے ہی رکھے، آمین، اور آپ سے ہر بیماری کو دور کرے اور آپ کی زندگی کو خوشیوں کا گہوارہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ انسانی زندگی کا ایک بہترین اصول ہے، وہ یہ ہے کہ اگر انسان خوبصورت نہ دکھے تو انسان کے دل میں خلش رہ جاتی ہے، انسان کے دل میں ایک چاہت رہ جاتی ہے، کاش میں خوبصورت دکھتا۔ تو اس حوالے سے آج کا ہمارا عمل ہوگا، آج کا ہمارا وظیفہ ہوگا۔ بعض لوگ خوبصورت نہ دکھنے کی وجہ سے مایوس رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھ لیں، جو مایوسی ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، مایوس ہونا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اگر آپ خوبصورت ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ خوبصورت رہنا چاہتے ہیں، ہر ٹائم آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، ایک ہوتا ہے خوبصورت ہونا اور ایک ہوتا ہے سفید ہونا۔ سفید ہونا خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ نین و نقش کا اچھا ہونا، نین و نقش کا خوبصورت ہونا، یہ خوبصورتی ہے۔ بندے کی جو اٹریکشن ہے وہ بندے کے معیار کی ضمانت ہوا کرتی ہے۔ جب انسان کی جو اٹریکشن ہوگی، انسان کی پرفارمنس ہوگی، اٹریکشن کے ساتھ ہی انسان کی پرفارمنس پر اثر پڑے گا۔ انسان جب خوبصورت دکھنا شروع ہو جاتا ہے، جب اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، وہ ہر ٹائم باوضو رہے گا۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، اگر آپ خوبصورت دکھنا چاہتے ہیں تو آپ روزانہ کم سے کم ایک آیت یا اس سے تھوڑا زیادہ ایک رکوع کر لے، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا، آپ اتنے خوبصورت دکھنا شروع ہو جائیں گے کہ لوگ حیران رہ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ خود کو جوڑ لیں، آپ خوبصورت دکھنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ خوبصورتی چاہتے ہیں چہرے کی تو آپ ہر وقت باوضو رہیں۔ جو ہر وقت باوضو نہیں رہتے ان کے لیے مشکل ہے، وہ ہر وقت باوضو رہیں۔ جب آپ اس چیز کی عادت ڈال لیں گے نا کہ ہم نے ہر وقت باوضو رہنا ہے، جب بھی آپ کا وضو ٹوٹے گا تو آپ کے دل میں ایک خلش رہ جائے گی، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کی کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے چلی گئی ہے۔ تو جب آپ باوضو رہنا شروع کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نورانیت میں، آپ کی خوبصورتی میں اضافہ فرما دے گا۔ آج کا ہمارا عمل خوبصورتی کے متعلق ہے۔ انسان اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے طرح طرح کے آزمودہ نسخے استعمال کرتا ہے، طرح طرح کے عمل کرتا ہے، طرح طرح کے کئی قسم کے صابن ہو گیا، کریمیں ہوگی، یہ انسان یوز کرتا ہے۔ تو آج کا ہمارا عمل ہوگا خوبصورتی کے متعلق۔ آپ نے کرنا یہ ہے، آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، پھر اس کے بعد 3 بار آپ نے پڑھنا ہے یا ارحم الراحمین، پھر اس کے بعد 10 بار آپ نے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ نے درود 10 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد 3 بار یا ارحم الراحمین، آخر میں 3 بار درود ابراہیمی۔ یہ آپ پڑھ کے رات کو سو جائیں اور اپنا معمول بنا لیں، روزانہ کی نماز پڑھنی ہے، روزانہ باوضو رہنا ہے اور پاک رہنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، اگر آپ خوبصورت دکھنا چاہتے ہیں، ان سب چیزوں کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے، آپ کی نگاہ کا پاک ہونا۔ آپ اپنی نگاہ کو پاک رکھیں۔ جو خاتون ہیں، مائیں بہنیں، بیٹیاں ہیں، وہ پردہ کریں۔ جب وہ پردہ کرنا شروع ہو جائیں گی تو ان کی خوبصورتی میں اضافہ فرما دیا جائے گا۔ اب یہ بات یاد رکھ لیں، ہم نے قرآن پاک کو جب بھی رکھتے ہیں تو اس کو پردے میں رکھتے ہیں، اس میں غلاف لگا دیتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے بھئی یہ خوبصورت چیز ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، جو خوبصورت چیز ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ ڈھکی ہوئی ہوتی ہے، اور جو چیز خوبصورت نہیں ہوتی وہ کھلی ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ خوبصورت رہنا چاہتے ہیں، آپ اپنی نگاہ کو پاک رکھیں، آپ اپنی نیت کو پاک رکھیں، باوضو رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل یہ ہوگا کہ آپ
کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ خوبصورت بنا دے گا۔ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا نیا عمل، نیا جو وظیفہ ہے وہ آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔